آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 138۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ شدید قحط اور باران رحمت۔ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے جلہمہ بن عرفتہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکے گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا چلو لات و عزا کے پاس وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک اور بولا منات کے پاس بھی چلو۔ اس وقت ایک شیخ نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام اور خوبرو تھا، اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا کہ تم مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے جا کر جناب خواجہ ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے۔ سب لوگ آپ کی طرف دوڑے، عرض کی کہ اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کی اور سے باہر نکلا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ جناب خواجہ ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت کعبے کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادلوں کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگی اور چند لمحوں میں بادل امڑ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہر طرف سبز گھاس لہلہانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ بعثت کے بعد جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ نے اپنے قوم کو حضور کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے ایک قصیدہ لکھا، جس کے 2 شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ان کے رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کے عصمت کے محافظ ہیں۔ یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت وفواضل۔ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے اس کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، پس وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح شدید قحط پڑا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور کی کمسنی کا عالم تھا، آپ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعے سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار جناب خواجہ ابو طالب کے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا تھا۔ ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکنا وہلکت مواشینا، خشک سالی کے باعث ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے پیشتر کے دستے مبارک نیچے آتے بارش شروع ہو گئی اور اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگیں۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو پھر اس اعرابی نے یا کسی دوسرے بدو نے بارش کی کثرت سے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اسی وقت بادل ہٹ گئے، بارش رک گئی۔ وَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ ثُمَّ قَالَ لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ مَن يُنشِدُنَا قَوْلَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمانے لگے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کون ہے جو ان کا شعر سنائے؟
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی کأنک ترید قولہ وابیض یستسقى الغمام بوجہہ، کیا حضور کی مراد آپ کے یہ اشعار ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی دل و جان سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔